ریپو کیسے بلڈ کی جائے اور اس کی کیا اہمیت ہے کنیکٹیوٹی کی، لوگوں سے روابط قائم کرنے کی، اور آپ کو لوگ جانے پہچانے۔ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ریفرنس بہت چلتے ہیں، کوئی کسی کو ریفر کرے گا یا تعارف کروائے گا تبھی کہ جب آپ اس سے اچھی طرح متعارف ہیں۔ اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے قریب کیوں آئیں، آپ کی باتیں کیوں سنیں، آپ سے تعلقات کیوں قائم کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آپ کس شخص سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، کس سے روابط بڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ یقیناً اس شخص سے روابط بڑھانا چاہیں گے جس کے بارے میں آپ کو یہ احساس ہو وہ آپ کے لیے مفید ہے، آپ کے لیے سنسیئر ہے، یا کم از کم آپ کی باتوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، آپ کو انکریج کرتا ہے۔ یا یہ کچھ نہ بھی ہو تو وہ سٹنلی یہ چیز ضرور ہے کہ آپ سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے اور ایک سمائلنگ فیس سے ملتا ہے۔ اگر آپ میں ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کی، میں کہہ سکتا ہوں، نہ کوئی ریپو بلڈ ہوگی، نہ کوئی آپ کو جاننا پسند کرے گا، نہ کوئی آپ کی کنیکٹیوٹی ہوگی، اور نہ ہی پھر آپ کا معاشرے میں ایڈوانس کرنے سے، آگے بڑھنے کے کوئی مواقع آپ کے لیے پیدا ہوں گے۔ اور حالانکہ یہ کتنی آسان چیزیں ہیں۔ ابھی میں نے اسمائل کی بات کی، مسکراہٹ کی، خندہ پیشانے کی، تو ایک مثال میرے ذہن میں آئی۔ جاوید چودھری صاحب نے یہ اپنے کالم میں بڑا عرصہ ہوا لکھی ہوئی تھی کہ ایک شخص تھا، وہ بے روزگار تھا، کوئی اس میں ایسی قابلیت نہیں تھی، پڑھا لکھا بھی بہت کم تھا، تو لیکن صبح کو سیر کرتا تھا، تو باغ جناح میں سیر کرتا تھا، تو اتفاق سے وہاں ایک وائٹ گورا بھی سیر کرتا تھا۔ وہ جب دونوں ایک خاص ٹائم پر ایک دوسرے کو کراس کرتے تھے تو وہ جیسے عادت ہوتی ہے فارنرز کی کہ وہ اسمائل پاس آن کرتے ہیں، تو وہ ایک اسمائل پاس آن کرتا تھا اور یہ بھی ان ریٹرن پاس آن کرنے لگ گیا۔ تو یہ چیز کافی عرصہ چلتی رہی اور اس کی بے روزگاری بھی قائم رہی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب ادھر آپ کا کچھ نہیں بننا، تو آپ ایسے کریں، باہر جائیں اور وہاں کوئی نہ کوئی، پرٹیکولرلی امریکہ میں بڑی جاب اپرچونیٹیز ہیں، تو آپ ویزا لیں اور جائیں۔ اب ویزے کے لیے، وزٹ ویزے کے لیے آپ کو امپریشن دینا پڑتا ہے کہ جی یو آر اے رچ مین، یو کین افورڈ اے فارن وزٹ۔ تو اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ اینی وے اس نے بھی کوشش کی کہ چلو اگر ویزا لگ گیا تو میں لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے، جیسے ایک رواج ہے، چلے جاؤں گا۔ تو اب اس دن ہر بندہ جو لائن میں لگا ہوا تھا، بڑے بڑے اچھے کپڑے اور سونے کی گوٹیاں اور کئی کچھ جو سارے لوازمات امپریشن کے ہوتے ہیں، بڑے بڑی کاغذات پکڑے ہوئے ہیں، کوٹھیوں کی، گھروں کی رجسٹریاں پکڑی ہوئی ہیں کہ جی آئی ایم رچ مین۔ تو یہ اگر کچھ نہیں تھا کسی کے پاس، تو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس کو حیرانگی ہوئی کہ آن دا ادر سائڈ آف دا ونڈو دا سیم پرسن از اسٹینڈنگ، جو اس کو روز صبح ملتا تھا۔ اب اسی طرح اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئی، تو اس نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، اور وہ چند منٹ کے بعد آیا، اس نے کہا جینٹل مین یور ویزا از گرانٹڈ۔ تو چیز یہ ہے کہ اس نے کہا یہ میری زندگی کا پہلا ریوارڈ تھا جو مسکراہٹ نے مجھے دیا۔ تو باقی وہ جب امریکہ میں گیا تو اس وقت تو خیر وہ ایک بہت بڑا ایک رچ مین ہے امریکہ کا، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، کہ اس اسمائل نے مجھے جتنے ریوارڈ دیے، اور میں جب بھی معاملات ڈیلنگ کرتا تھا تو ایٹ لیسٹ آئی کیریڈ اے اسمائل ود می، جو اگرچہ میرے چہرے پر نہیں ہے، لیکن اگر میں اب مصنوعی بھی طاری کروں تو آپ پر بھی چہرے پر طاری کر دوں گا۔ دیکھیں کہ آپ کسی کو مسکراتا دیکھیں تو آپ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جائے، تو لہذا آپ آرٹیفیشلی آپ لانے کی کوشش کریں، تو یہ دیکھیں گے کہ اس کے پھر ریٹرنز کیا ہے، اس کے معجزات کیا ہے۔ مجھے کچھ اور مثالیں یاد آتی ہیں۔ ایک لطیفہ ہی ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے مطلب کی بات کریں، ان کی اپنے مزاج میں افادیت پیدا کریں، یا لوگوں کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کی صفت پیدا کریں۔ تو وہ جو لطیفہ ہے کہ وہ ایک بندہ تھا، وہ کمزور تھا، گر گیا زمین پر، تو لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب لوگ اپنے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں کہ جی اس کا کیا حل کیا جائے۔ کہہ رہا ہے جی اس کو نا جوتی سکھاؤ، یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد کھڑا ہوگا۔ اسی طرح زیادہ تر نا جوتی سکھانے والے کھڑے۔ اچھا،
اب ایک बेचारा دیہات سے آیا ہوا تھا تو اس کو پتا ہے کہ جب تھوڑا کمزور بندہ ہو نا اس کو دودھ میں جلیبیاں ڈال کر دینا ہے تو وہ تگڑا ہو جاتا ہے. اس نے کہا بھائی صاحب یہ چھوڑو جوتیاں والا مسئلہ ہے, یہ اس کو دودھ میں جلیبی ڈالو, ایک پیالہ بھر کر اس کو کھلاؤ, یہ ابھی تگڑا ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. اب اس کی کوئی سن نہیں رہا تھا تو لیکن وہ سن رہا تھا جو زمین پر گرا ہوا. اس نے کہا دیکھو سارے تم بولتے ہو ایسے شور مچایا ہوا, وہ جو پیچھے آپ کے کھڑا ہے اس کی تو سنو, وہ بھی کچھ کہہ رہا ہے. تو باتیں یہ ہیں کہ آپ یو ایڈریس دا کنسرن, آپ ان کے دل میں مائنڈ میں گھس کر تو دیکھیں. اور پھر یہ ہے کہ اور بھی بے شمار مثالیں ہیں. تو مجھے ایک اور یاد آتا ہے کہ میں اسلام آباد میں تھا تو جس مسجد میں کبھی کبھی میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو ایک دن مولانا صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ ادھر ہی رہتے ہیں کہ جی ہاں میرا حجرا ہے یہ دیکھو ساتھ یہ. تو میں کہا یہ تو بہت چھوٹا سا ہے, کتنی اس میں گنجائش؟ کہنے لگے جی بس ایک کمرہ ہے اور ایک برآمدہ ہے, چھوٹا سا کچن ہے, تو ایک واش روم ہے. میں نے کہا کم از کم انتظامیہ آپ کو 2 کمرے تو بنا کر دیتی ہوئی, ایک میں آپ رہ رہے ہیں, بچے رہ رہے ہیں, تو ایک گیسٹ کے لیے وہ آ جاتا ہے. اچھا یہ بات سننے کے بعد وہ چپ کر گیا, لیکن میں نے جو اس کا اثر دیکھا کہ سبسیکوئنٹلی جب بھی میں مسجد میں جاتا تھا تو موسٹ ویلکمنگ بندہ جو اس کی نظروں میں تھا وہ میں تھا. تو وہ اس نے کم از کم اس نے سوچا کہ یہ اگرچہ مینجمنٹ میں نہیں ہے تو اس نے میرے دل کی بات کی ہے. میں زیادہ ڈیمانڈنگ تو نہیں ہوں کہ بھی مجھے ریسورسز کا بھی پتا ہے, لیکن کنسرن. تو اسی طریقے سے دنیا میں بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ آپ جب کسی سے ملنے جاتے ہیں تو آپ نہ اس شخص کی دلچسپی کے حوالے سے کچھ انفارمیشن معلومات لے کر جائیں تاکہ وہ ایک اچھی سٹنگ ہو. ڈیل کارنیگی نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. تو آپ جب کسی کی دلچسپی کے بارے میں بات کریں گے تو اس کو اچھا لگے گا, آپ کی میٹنگ انجوائبل ہو جائے گی اور آپ کی دیکھیں گے جو کنیکٹیوٹی ہے, جو لنک اپ ہے وہ بڑھ جائیں گے. مجھے اب یاد پڑتا ہے کہ فرسٹ ایئر میں وین آئی جوائنڈ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد, تو وہاں ہمارے جو ایک ٹیوٹوریل گروپس بنتے تھے اس میں اس کے انچارج تھے ایک پروفیسر جو کہ پی ایچ ڈی تھے فرام ٹورانٹو ان پلانٹ پیتھولوجی. اب مجھے وہی میں ڈیل کارنیگی کے وہ پیج پڑھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دوسرے کی دلچسپی کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرو. تو میں نے کہا کہ وہ چونکہ ان سے ہماری ایک انفارمل چیٹ ہوتی ہے اس ویکلی جو ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے, تو یہ بڑا اچھا ہوگا اگر میں تھوڑا کینیڈا کے بارے میں پڑھ کے جاؤں یا ٹورانٹو اینڈ اراؤنڈ. تو جب میں نے دیکھا تو اور پھر مجھے موقع ملا تو میں نے ان سے آئی اسٹل ریمبر کہ میں نے کہا کہ ایک وہاں امپورٹنٹ بندرگاہ ہے کینیڈا کی, مونٹریال. تو وہ سنا ہے کہ جی وہ ریور سینٹ لارنس پر ہے اور یہ ریور جو ہے سردیوں میں جم جاتا ہے اور کینیڈین گورنمنٹ اسے نیویگیبل رکھنے کے لیے آئس بریکر یوز کرتی ہے. یہ کیسے کرتی ہے؟ تو وہ 1000 کلومیٹر اوے ہے فرام دا سی. تو وہ کہنے لگے ہیو یو بین ٹو کینیڈا؟ میں نے کہا جی نہیں. تو کہتے بڑا آپ کو انفارمیشن ہے. میں کہا جی یہ ویسے مجھے شوق ہے اسٹڈی کا. تو لائک وائز میں نے کہا کہ پھر نیاگرا فال آپ کو فرام کینیڈا سائڈ کیسے لگتی تھی یہ وہ. تو اس نے میں محسوس کیا کہ 2 سال ہمارا پھر ایک ایسوسیشن ان سے رہی تو جو ایک ریپو میری بلڈ اپ ہوئی میرے بارے میں, میں کوئی قابل تو نہیں تھا باقی اسٹڈیز میں, لیکن ان کے ذہن میں جو ایک امپریشن کریٹ ہوا کہ بڑے ایک اچھے جی ایجوکیٹڈ اور ایک اچھے پڑھے لکھے یا ایک رسپانسیبل اور سیریس اسٹوڈنٹ کا. تو میں نے بھی انجوائے کیے وہ 2 سال کہ ان کا واحد ڈپارٹمنٹ تھا جہاں میں کسی وقت بھی جاتا تھا تو آئی واز ویلکم بائی ہم. تو چیزیں یہ ہیں کہ یہ اپنے مزاج میں یہ ریپو بلڈنگ کرنا کوئی چیز مشکل نہیں رہ جاتی. ابھی آپ دیکھیں آپ ایون گھر میں آپ کہ سب سے زیادہ آپ کی ریپو کس کے ساتھ بلڈ اپ ہوتی ہے؟ آپ کی اپنی والدہ کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے کہ والدہ آپ سے جتنا کنسرن کا اظہار کرتی ہے, جتنی سنسیریٹی کا اظہار کرتی ہے, اتنا باپ بھی نہیں کرتا. باپ پریکٹیکلی کرتا ہے, زبان سے ذرا کم کرتا ہے, اور بچے کو یہ امپریشن ہو جاتا ہے کہ مائی مدر از مور لائل اینڈ سنسیئر ٹو می دین مائی فادر. حالانکہ فادر وہ جو صبح سے لے کر رات تک باہر جو اتنی مشقت میں مبتلا ہے اور جو ساری دنیا سے لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, سردی گرمی آندھی طوفان سارا کچھ برداشت کرتا ہے, تو وہ اسی بچے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ بچہ دیکھ نہیں رہا ہوتا. بچہ ماں کے وہ الفاظ
جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بچہ لیٹ ہو جائے، ایون بڑا بھی جاب پر بھی جانا شروع ہو جائے، کسی وجہ سے رات ہو جائے، لیٹ ہو جائے، تو جو فون آئے گا وہ والدہ کا آئے گا کہ بیٹا اتنی دیر ہو گئی، کیا ہو گیا، آپ پہنچے نہیں ہیں، خیریت ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کم از کم ماں سے ایک ایجوکیشن لیں، اظہار کرنا تو سیکھیں، کنسرن کریں، زبان سے اظہار کرنا سیکھیں، پریکٹیکلی کچھ بھی نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ریپو ہے، وہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہے، آپ کا دنیا کے ساتھ ایسوسیشن ہے، اور یہ پھر کیسے آپ کے لیے ایک سیڑھی اور زینہ بنتی ہے ایڈوانس ہونے میں، اوپر جانے میں۔